إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء
اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم हर किस्म दी हमदो सना अल्लाह सुबहानहू व तआला दी ज़ाते अक़दसो अतहरो आला वबाला वास्ते ख़ास है और दरूद व सलाम अनगिनत ला तादाद बेशुमार आक़ाए कायनात सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन इमामुल मुरसलीन इमामुल मुजाहिदीन रसूलुस सकलैन इमामुल किबलतैन सय्यदुल कौनैन इमाम आज़म ख़तीब आज़म सय्यदिना जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दी ज़ाते गिरामी ते वाजिबुल एहतराम सामीन मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों और आज़ीज़ साथियों, अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा फरमाया अपनी इबादत वास्ते और
اور عبادت دے قانون قواعد ضوابط بھی دسے، اور پھر اللہ تعالی نے انسان واسطے ایک سہولت رکھی کہ اگر عبادت دے دوران، زندگی دے دوران کوئی بندے دے کولوں گناہ سرزد ہو جائے، پھر اللہ دی رحمت تو نا امید نہ ہوئے، اللہ پاک دی رحمت بہت زیادہ ہے، اور اللہ تعالی نے انسان واسطے معافی دی اور توبہ دی سہولت رکھی ہے تاکہ وہ غلطی تے غلطی نہ کردا جائے، گناہ تے گناہ نہ کردا جائے، بلکہ اللہ دی طرف رجوع کرے، اللہ تعالی دی رحمت نو حاصل کرن دی کوشش کرے۔ 9واں سپارہ سورۃ الاعراف اللہ تعالی فرماندے نے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، فرمایا میری رحمت ہر چیز نالوں زیادہ ہے۔ رحمت تو مراد یعنی اللہ تعالی جدے تے رحمت فرما دیندے انہوں ہر چیز عطا کر دیندے، اور سب تو وڈی نعمت اللہ تعالی اودی مغفرت فرما دیندے، جنہوں معافی مل گئی انہوں سب کچھ مل گیا۔ فرمایا ہر چیز تے غالب ہے، ہر چیز نالوں زیادہ ہے میری رحمت۔ جدوں یہ ایت کریمہ شیطان نے سنی، ابلیس نے سنی، وہ کہنے لگا کہ ہر چیز اندر میں بھی شامل ہوں، لہذا میرے تے بھی رحمت ہو سکتی ہے۔ تو اللہ تعالی نے اس ایت کریمہ دے اندر فرمایا والذین ہم بآیاتنا یؤمنون، فرمایا میری رحمت او دیتے ہوئے گی جڑا ایماندار ہوئے گا۔ اور یہودی عیسائی کہنے لگے اسی بھی جناب موسیٰ علیہ السلام تے ایمان لے آئے ہیں، اسی بھی جناب عیسیٰ علیہ السلام تے ایمان لے آئے، اسی بھی ایماندار ہیں، ساڈے تے بھی اللہ کی رحمت ہو سکتی۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا فالذین آمنوا بہ، فرمایا میری رحمت او دیتے ہوئے گی جڑا آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے ایمان لے آئے گا۔ تو آئیے غور کیجئے، توجہ کیجئے، اللہ دی رحمت دا تذکرہ سماعت فرمائیے اور اللہ دی رحمت نو حاصل کرن دی کوشش کیجئے۔ نبیوں دے سردار نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کر دے۔ 24واں سپارہ سورۃ الزمر آیت نمبر 53، فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انه هو
غفور رحیم۔ فرمایا ہے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام میرے بندیاں نو کہہ دیو اگر تہاڈے کولوں کوئی گناہ سرزد ہو جائے پھر گناہ تے گناہ نہ کر دے جایا جے، غلطی تے غلطی نہ کر دے جایا جے، کیونکہ یہ ہو سکتا ہے کہ سانو اللہ معافی نہ کرے۔ فرمایا نا میرے بندے میں تیرے واسطے ایک سہولت رکھی ہے، ایک موقع رکھی ہے۔ فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت تو نا امید نہیں ہونا ہے، میری رحمت تو مایوس نہیں ہونا ہے۔ جدے تے میری رحمت ہو جائے نا او دے سارے گناہاں نو میں معاف کر دینا وا، او دی مغفرت ہو جاندی ہے، او دیاں غلطیاں تے میں رحمت والا کلم پھر چھٹنا وا۔ اللہ اکبر، اللہ اپنے بندیاں تے کیویں رحمت کر دینے، کیویں فضل کر دینے، اپنے بندیاں نو کیویں معاف کر دینے۔ روایت صحیح بخاری دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے پہلے زمانے دے اندر ایک بندہ او دی موت دا ٹائم قریب آ گیا ہے، اپنی زندگی دے اختتام نو پہنچ گیا ہے، بس ہن زندگی مک چلی ہے اس بندے دی۔ فرشتہ ادھے کول آ گیا ہے، فرشتہ کہندا حل امنت من خیرن، او اللہ دیاں بندیاں تیری زندگی دا اختتام ہونے والا، تیری زندگی مک چلی ہے، اپنی زندگی دے اندر کوئی نیکی دا کم بھی کیتا ہے کہ کوئی نہ ہے، کوئی بھلائی دا کم بھی کیتا ہے کہ کوئی نہ ہے۔ وہ کہنے لگا میں خرید و فروخت کریا کردا سا، میں تجارت کریا کردا سا، میرا معمول سی، میرا اے شڈول سی، میں امیراں نو مہلت دے دیا کردا سا اور غریباں نو جی معاف کر دیا کردا سا۔ اے نیکی مینو یاد ہے، اے بھلائی مینو یاد ہے، امیراں نو مہلت دے دینا تے غریباں نو معاف کر دینا ہے۔ فادخل خلاق الجنہ، آسمان تو واضحیے او میری بندیاں تو میرے بندیاں تے نرمی کر داریا ہے، تو میرے بندیاں نو مخلت دیندا رہیا ہے، تو میرے بندیاں نو معاف کر داریا ہے۔ فادخل خلاق الجنہ، جا میں تینو معاف کر کے جنت عطا کر چھڈی ہے۔ یہ اللہ دی رحمت ہے جدے تے اللہ اپنی رحمت فرما دے گے۔ فرمایا وہ بندیاں نو معاف کر دیندا سی۔ اج سب تو بڑی لڑائی دی اور غصے دی اور اختلاف دی وجہ یہ ہے کہ اسی معاف ہی نہیں کرتے، اسی سکی بھن نو معاف نہیں کرتے، سکے بھرا نو معاف نہیں کرتے۔ اسی کہنے نہیں 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 نہیں، کئی سال گزر گئے، نہیں نہیں میرے نال انہیں بڑا برا کیتا ہے، میں یہ بول نہیں۔
سالاں دے سال غصہ، سالاں دے سال اسی دل دے وچ ناراضگی لے کے پھرنے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی وچ تشریف فرما سن تے ایک صحابی نا وضو کر رہے سن اور وضو کر کے مسجد کے اندر آ رہے تے نبی پاک علیہ السلام نے اس صحابی نو ویکھیا تے آپ نے اپنے ساتھیاں نو فرمایا اے جڑا بندہ آ رہا ہے نا یہ پکا جنتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا دوسرا دن ہویا پھر وہی بندہ آیا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بھی آ جڑا بندہ آ رہا نا یہ جنتی بندہ ہے۔ تیسرا دن پھر ہویا، نبی پاک علیہ السلام نے اس بندے نو پھر ویکھیا، پھر اپنے قریب صحابہ جڑے بیٹھے سن فرمایا اے جڑا بندہ آ رہا ہے نا یہ پکا جنتی بندہ ہے۔ ہن ویکھو کتنا بڑا اعزاز ہے، یہ عام بندہ نہیں جنتی کہہ رہا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی زبان نے نبوت وچوں لفظ نکلے نے جس طرح دی زبان ہو ہی نہیں سکتی، جس طرح دے الفاظ انہاں بولے نے انہاں دی مثال ہو ہی نہیں سکتی کہ او رب دے قرآن تو علاوہ جڑی زبان وحی تو علاوہ بول ہی نہیں سکتی۔ اچھا صحابہ نا وہ سوچنے لگ پے بھی بڑا ان کا مقام ویکھیے صحیح یہ رتبہ ملیا کیویں ہے۔ ایک صحابی نا انہاں دے جدوں بندہ گیا تو ایک صحابی بھی انہاں دے گھر ٹر گیا، انہاں آخیا جی بھی میں تہاڈے کول مہمان ٹھہرنا، انہاں آخیا جی ٹھیک ہے۔ جدوں 3 دن رہے واپسی آن لگے انہاں آخیا جی خیر ہوے کس کام آئے سو؟ انہاں آخیا جی اس طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تواڈے متعلق جنتی آکھیا ہے تو میں ویکھن آیا کہ تسی کیڑا عمل خاص کر دیو جدی وجہ تو تانوں مقام ملیا تے مینوں کوئی خاص عمل نظر نہیں آیا۔ جویں اسی نماز پڑھنے آ اوویں تسی نماز پڑھ دیو، جویں اسی تہجد پڑھنے آ اوویں تسی تہجد دیگر عمل کر دیو۔ صحابی کہن لگے چل تو آیا تو تینوں دس ہی دینا، میرا خاص عمل یہ ہے کہ جدوں میں رات نو سونا وا تو سارا نو معاف کر کے سونا وا، جدوں میں بستر تے لیٹنا وا میں کہنا یا اللہ جن نے میرے تے ظلم کیتا ہے، زیادتی کیتی ہے، یا اللہ جن نجائز لڑائی کیتی ہے، یا اللہ میں سارے نو معاف کر کے سوندا پیا، تو بھی مینوں معاف فرما دے۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ دی رحمت تو نا امید نہیں ہونا ہے، اللہ دی رحمت تو مایوس نہیں ہونا ہے۔ روایت صحیح البخاری دے اندر اللہ دی رحمت کنی کو ہے، فرمایا نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے جعل اللہ الرحمت فی مئات جزء فامسک عنده 99 جزءا وانزل فی الارض جزءا واحدا۔ میرے پیغمبر فرماندے نے اللہ پاک دی رحمت دے 100 حصے نے اللہ پاک نے اپنی رحمت دے 100 حصے بنائے نے، انہاں وچوں ایک حصہ پوری دنیا تے تقسیم کیتا ہے اور باقی 99 حصے اپنے کول رکھے نے کہ آمد دن ہوگا اللہ پاک اپنے مومن بندے نوئے باقی رحمت دے حصے ملا کے 100 حصے رحمت دے عطا فرما دیں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ روایت صحیح بخاری دے اندر اللہ پاک اپنے بندے تے کی رحمت کر دینے، اللہ تے ہے مہربان نے، اللہ تے ہے
رحمان نے تے رحیم نے اللہ دے غیر مہربانیاں کرنے والے نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کائنات دلوں کو جیڑا بندہ برائی دا ارادہ کردا ہے جب تک برائی کر نہیں لیندا اس وقت تک دی برائی لکھی نہیں جاندی اور دوسری طرف فرمایا بندہ نیکی دا ارادہ کردا ہے او دے ارادے تے ایک نیکی لکھ دتی جاندی ہے اور جدوں بندہ نیکی کر لیندا ہے اللہ پاک نو 10 نیکیاں دے برابر اجر و ثواب عطا کر دیندے نے اے اللہ دی رحمت نہیں تے اور کیا ہے اللہ دی شفقت نہیں تے اور کیا ہے بندہ برائی دا ارادہ کر دے تے برائی لکھی نہیں جاندی بندہ نیکی دا ارادہ کر دے تے نیکی لکھی جاندی ہے اللہ اکبر اللہ فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ بندیا دور دور نہ جائے اللہ نے اپنی رحمت کا تذکرہ کیتا ہے تاکہ میرے بندے میرے قریب آ جانے میرے بندے میرے ول رجوع کر لینے میرے بندے میرے در تے آ جانے تے میرے پیارے بندے بن جانے کیونکہ موت دا کوئی پتہ نہیں کس زندگی کس موڑ تے زندگی دی شام کھو جائے کس جگہ تے زندگی دا خاتمہ کھو جاوے اللہ اکبر اللہ میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ اپنے عملاں دے بل بوتے تے جنت دے اندر نہیں جا سکتا فرمایا کوئی بندہ اپنے عملاں دے سر تے جنت وچ نہیں جا سکتا کی مقصد یعنی بندہ جتنا بھی عمل کر لوے جنی بھی عبادت کر لوے عبادت دا حق ادا ہو سکتا نہیں جب تک اللہ دی رحمت نہ ہوگی اللہ دی رحمت شامل حال ہونی چاہیے اللہ دی رحمت دا جنوں سہارا مل جائے جنوں کنارہ مل جائے وہ دنیا دے اندر بھی کامیاب ہے آخرت دے اندر بھی کامیاب تے صحابہ کرام کہنے لگے محبوب اسی تو بتقاضا بشریت کوئی کمی کوتاہی غلطی ساڈے کولوں ہو سکدی ہے کیا تسی بھی اللہ دی رحمت نال جنت وچ جاؤ گے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ولا انا الا یتغمدنی اللہ بفضل و رحمتی فرمایا کائنات دلوں کو میں جنت دے اندر جانا ہے تے اللہ دی رحمت نال جانا گئے اللہ دے فضل و کرم نال جانا گئے اس واسطے اللہ دی رحمت دا سوال کریا کر کیونکہ جدوں بندہ اللہ پاک دے گھر دے اندر داخل ہوندا ہے مسجد دے اندر داخل ہوندا ہے تے دعا پڑھدا ہے اللہم فتح لی ابواب رحمتک اللہ سونیا میں تیرے گھر وچ آندا پیا
وا اللہ سونے میں تیری عبادت واسطے آمدہ پہ آوا میرے واسطے اپنی رحمت دے سارے دروازے کھول چھڈ اللہ میں گناہگارا میں سیاہگارا اللہ میں خطا کارا تو رحمت دے دروازے میرے واسطے کھول دے اللہ اکبر اللہ روایت صحیح بخاری دے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت دا دن ہوئے گا اللہ پاک ایک بندے نو اپنے قریب بلا لین گے اور دن راز و نیاز دیاں گلاں کرن گے اور نال اللہ پوچھن گے او میرے بندے تو دنیا دے اندر رہ کر کے اے گناہ کیتا ہے کہ کوئی نہ ہے غلطی کیتی ہے کہ کوئی نہ ہے جرم کیتا ہے کہ کوئی نہ ہے بندہ نالے ڈری جائے گا نالے اللہ پاک نو آکھے گا جی ہو گیا سی اے بھی گناہ ہو گیا سی اے بھی غلطی ہو گئی سی نالے ڈری جائے گا نالے منی جائے گا اللہ پاک فرمان گے او میرے بندیا دنیا تے رہ کر کے تو میرے بندیاں دے باتیں پردہ پاندا رہیا ہے تو میرے بندیاں دی غلطیاں تے پردہ پاندا رہیا ہے مینوں تیرا عمل نہ پیارا لگا ہے اج میں تیرے تے رحمت کر دیتی ہے جا میری جنت دے اندر چلا جا میں بھی اج تیرے عیباں تے پردہ پا چھڈیا ہے اتنا بڑا عمل ہے اللہ پاک فرمان گے دنیا تے تو عیباں تے پردہ پاندا رہیا سی تے اج کئی بندے ایسے نے کہ وہ نمائندیاں تو زیادہ رپورٹراں تو زیادہ کام کردے نے کہ کوئی سانو کسی دا عیب بس لبنا چاہیے تے پھر منٹوں پہلے پورے پنڈ دے وچ نشر کر دیندے وہ پتہ نہیں گل سچی ہے جھوٹھی ہے تے پھر جدوں بعد وچ ثبوت دینا پیندا ہے پھر ٹھلا منہ کردا ہے او فلانے جی مینوں دسیا سی میں فلانے کولوں سنیا سی کئیاں بندیاں دی اے عادت ہے کسی دا بس گناہ لبنا چاہیے ہر بندہ اگر اپنے گریبان اندر ویکھے تو پھر کسی دا گناہ نظر آئے گا نہیں ہر بندہ اپنی اصلاح کرے اللہ اکبر اللہ اس واسطے کائنات دے لوگوں اس واسطے بانتے پردے پایا کرو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا من ستر مسلمن ستر خلاق تعالی یوم القیامہ جڑا بندہ دنیا تے کسی دے عیباں تے پردہ پاندا ہے کل قیامت دے دن اللہ پاک او دے عیباں تے پردے پا دین گے پوری دنیا دے سامنے اللہ اکبر اللہ